أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی پستی و تعلیم اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی کی ذات کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر نفس کو ہر روح کو فنا ہونا ہے، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر درود و سلام کے
بے شمار پھول نچھاور فرما. اللہ علاقہ ہے ضلع اعظم گڑھ کا ایک گاؤں ہے. یہاں دوسری بار میری آمد ہوئی. اس سے پہلے ایک بار اور پروگرام ہوا تھا میرا اور پھر ایک لمبی مدت گزر گئی اور اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے آنے کا موقع ملا. یہ پروگرام کئی مرتبہ بدلا بھی ہے. کبھی 25 سے پہلے رہنے کی بات ہو رہی تھی, کبھی 30 کو فکس کیا گیا, بالآخر معاملہ 1 اکتوبر پر آ کر رک گیا. کل پروگرام تھا بارہ بنکی کا ایک علاقہ ہے جس کو جیت پور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. دیوبندیوں نے وہاں پروگرام رکھا تھا اور دیوبندی بھائیوں کے اس پروگرام سے جیسے ہی چھٹی ملی فوراً بس پکڑا اور آج شام کو 6 بجے کے لگ بھگ میں آپ کے اس گاؤں میں پہنچا. سوچا تھا کہ تھوڑا سا آرام کروں گا اس کے بعد بولوں گا, لیکن وہ شاید مجھے قسمت میں آج نہیں ہے. مسلسل کئی دن کے پروگرام کے بعد گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے, لیکن چونکہ آپ نے بلایا اور اتنی محبتوں سے آپ یہاں آئے کچھ سننے کے لیے, سوچا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جانی چاہیے قرآن کی, حدیث کی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ 21ویں پارے میں آپ کو ملے گی. مجھ سے پہلے آپ نے بڑی اچھی تقریر سماعت فرمائی قرآن کی عظمت کے اوپر, قرآن کی صداقت کے اوپر, اور موضوع سے پہلے بھی آپ کے سامنے تقریر ہوئی. ہمارے بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی آپ کے سامنے تقریر فرمائی. بہت کچھ آپ نے سنا. قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنج دیا ہے اور جس پر ابھی مولانا کی تقریر ہو رہی تھی, آج تک کوئی دنیا میں صہیونی اور سلجوقی طاقتوں میں یا یہ کہیے کہ دشمنان اسلام میں آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے اس چیلنج کو اس نے قبول کیا ہو اور قرآن کی طرح کوئی دوسری کتاب اور کتاب کو چھوڑو کوئی دوسری صورت یا آیت بنانے کے لیے وہ تیار ہوا. بات آئے گی تو میں آگے بتاؤں گا. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلا اشارہ ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ. اُتْلُ یہ امپریٹو سینٹینس ہے, فعل امر ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی ہے. اُتْلُ آپ تلاوت کیجیے مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی تلاوت فرمائیے. وَأَقِیمِ الصَّلَاۃَ اور آپ نماز قائم کیجیے. اور نماز کا فلسفہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز فرض کیوں کی جا رہی ہے. اخروی معاملہ جو آپ کو کے سامنے جو پیش کیا جائے گا نماز کے سلسلے میں وہ تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. دنیاوی فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ تم بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ. نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے, فوائد سے اور منکرات سے
نماز انسان کو باز رکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے جن کو تم کرتے ہیں۔ یہاں پہلی چیز ہے اتل ما اوحی الیک، تلاوت کیجیے۔ اصل میں تلا یتلو کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ عربی زبان میں تلا یتلو کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ، تلاوت کرنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے اس کا کی وجہ یہ ہے، تلاوت اسی کو نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے اولاد کو بھول کے بیٹھ جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہیں، تلاوت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہمیں کہاں لے جانے کا حکم دے رہی ہے اور کہاں لے جانے سے روک رہی ہے، کہاں جانے سے ہم کو روک رہی ہے اور کہاں جانے کا ہم کو حکم دے رہی ہے، کیا کرنے کا آرڈر دے رہی ہے اور کیا کرنے سے ہم کو روک رہی ہے۔ اور ہمارے پاس اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر تلمن ایک اونٹنی کا بچہ بن رہا ہے، اونٹنی کا بچہ۔ عرب کے لوگ اس بچے کو تلو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اونٹنی کا وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس لیے اہل عرب اس بچے کو تلو کہتے تھے، یعنی یہ بچہ کوئی دوسرا جانور اس بچے پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بچہ اپنے ماں کے نقش قدم سے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور جو اپنی ماں کو نہ چھوڑے تو دوسرا کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ گویا کہ وہ جنگل کے اور جانوروں سے اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اسی تلو سے بنا ہے قیامت، جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کی تلاوت کرو، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، اور جب تک تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے دنیا کی ساری دشمن طاقتوں سے تم محفوظ رہو۔ جس طریقے سے اونٹنی کے بچے کو جنگلی جانور کا خوف نہیں ہے، اسی طریقے سے جب تک تمہارا عمل اس قرآن کریم کے اوپر رہے گا دنیا کی اور ساری قومیں جو تمہارے اوپر ٹوٹنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے، دسترخوان پر جس طرح بھوکے ٹوٹتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر جو دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ رہی ہیں اور گر رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے اپنے رب کو اور قرآن سے اپنے تعلق کو آج ہم نے توڑ لیا ہے۔ جب تک ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوم ہمیں توڑ نہیں سکتی اور ہمارا مذاق نہیں ہوگا۔ یہ دل کا معنی، یہ تلاوت کا معنی، اور اسی کی زندگی کی وہ حدیث ہے یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تتداعی العاقلۃ الی قصدها۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے اوپر، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر بھوکے لوگ، جیسے سمندر کے اندر جو جھاگ ہوتا ہے، سمندر کی موجیں اس جھاگ کو ادھر ادھر کرتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں جہاں چاہیں گی تمہیں نچائیں گی، جہاں چاہیں گی تمہیں موڑیں گی۔ جس طرح خشوخاشات دن کے سمندر میں پڑے ہوتے ہیں اور سمندر کی موج آتی ہے ان تنکوں کو بہا لے جاتی ہے، اسی طریقے سے امریکہ کی دادا گیری تمہیں بہا لے جائے گی، برٹین کے ٹونی بلیئر کی دادا گیری تمہیں بہا لے جائے گی، اور دنیا کی ہر قوم تمہارا مذاق اڑائے گی، تمہارے اوپر پھر پڑیں گے، دنیا کی ساری قومیں تمہارا تمکر مذاق اڑائیں گی۔ اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگی بلکہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگی، لیکن ایمان تمہارے اندر نہیں ہوگا، کمزوری تمہارے اندر داخل کر دی جائے گی، وہاں تمہارے اندر داخل کر دیا جائے گا، ایمان تمہارے اندر سے نکال لیا جائے گا۔ ذرا آپ اس قرآن کی آیت پر دیکھیے
توجہ اگر ڈالو تو اس سے رزلٹ نکل سکتا ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. رزلٹ نکالی جاتی ہے. آپ اس کے دو طرف دو جملوں کو دیکھیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا اس کو الگ کریے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون اس کو الگ کر دیجیے. ان کنتم مؤمنین کو الگ کریے. رزلٹ نکالیے کیا ہے. مسلمانوں تم غم نہ کرو, تم اداس نہ ہو, تم مایوس نہ ہو, تم پریشان نہ ہو, تم ہی بلند رہو گے. وانتم الاعلون تم ہی بلند رہو گے. اور اعلیٰ جانتے ہو کیا ہے اس میں تفضیل, سب سے بلند. اور یہاں جمع استعمال کیا وانتم الاعلون تم سب سے بلند رہو گے. بھائی آپ سجدے میں جاتے ہو کیا پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ. آج ہے میرا رب جو سب سے زیادہ بلند ہے. اعلیٰ سب سے زیادہ بلند. اسی اعلیٰ سے اعلون اسی کی جمع. تم بھی سب سے بلند رہو گے. یعنی جس طریقے سے اللہ سب سے بلند ہے اسی طریقے سے قوموں میں, عزت میں, شرافت میں, بلندی میں تم سب سے بلند رہو گے. تم سے اونچا کوئی نہیں رہے گا. لیکن ان کنتم مومنین پہلے مومن بن کر دکھاؤ. اصول فقہ کا ایک دستور ہے اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. نماز فرض ہے, نماز کے لیے شرط ہے وضو. اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں, وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اسی طریقے سے بلندی تمہیں دیں گے, شرافت تمہیں دیں گے, اور سب سے بڑی شرافت سب سے بڑی بلندی تمہیں دیں گے. لیکن تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. پتہ یہ چلا کہ وہ بلندی آج ہمارے پاس نہیں ہے. اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں اس کو ہم دوسرے جملوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل, سب سے زیادہ آج اس وقت پریشان, سب سے زیادہ مایوس, سب سے زیادہ خستہ حالی میں, سب سے زیادہ شکستہ دل اگر کوئی قوم ہے تو آج وہ مسلمان ہے. اس سے یہ بھی رزلٹ نکل سکتا ہے کہ آج ہمارا ایمان اتنا ہی زیادہ کمزور ہے جتنی زیادہ ہم جتنا زیادہ ذلیل ہیں, جتنے زیادہ آج ہم دنیا کے اندر رسوا ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ آج ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان جتنا زیادہ ہوگا ہماری عزت اتنی زیادہ ہوگی. ہم جتنے زیادہ ذلیل ہوں گے رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہمارا ایمان بھی اتنا زیادہ کمزور ہوگا. نکالیے آپ رمضان پڑھنے کو چھوڑیے. ہمارے بھائی جب نہیں پڑھیں گے تو پورا سال قرآن نہیں پڑھیں گے. آج پوچھو, آج جمعے کا دن ہے, پچھلے جمعے سے ایک جمعے تک کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھواؤ. اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں تو شاید جھوٹے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم نے بھی پڑھا. شاید اپنے شرم سے منہ چھپانے کے کہیں اپنی عزت ہی نہ ہو جائے, اس لیے ہم اٹھواتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیسوں کی بابری مسجد کے لیے کون اپنی جان کے سب ہاتھ اٹھا لیں گے. اور پوچھو فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی تھی آج جماعت سے تو سر سب کے نیچے ہو جائیں گے. میرا شکل بھی پہچان کر. جو آدمی رب کے لیے نیند کی قربانی نہ دے سکے وہ آدمی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آتا ہے. رزلٹ نکالو. پوچھو کتنا, پورا ایک پارا تو چھوڑو, پوچھو اچھا ایک رکوع کسی نے پڑھا ہے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک؟ الا ماشاء اللہ 2-4 ہاتھ مل جائے. 2-4 نہیں پڑھا تو پورے سال نہیں پڑھیں گے ہم قرآن. رمضان آ جائے گا تو 2-3 ختم کر لیں گے. پورے سال ہماری قوم کا حال بڑا عجیب ہے. جب چھوڑے گی تو پورے سال چھوڑے گی, اور جب پڑھنے پہ آئے گی تو ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر جائے گی. بڑا عجیب حال ہے ہماری قوم کا کہ جب نہیں پڑھے گی تو پورے سال نہیں پڑھے گی, اور جب پڑھنے پہ آئے گی تو مت پوچھو رمضان میں کتنے شبیلے ہوں گے, ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا جائے گا. نہ اہل حدیث اتنا پڑھ پائیں گے, نہ کوئی اور دوسرے پڑھ پائیں گے, نہ فلاں ہم نے پڑھ کے نکلا دیا. نہیں چلے گا. قرآن کون سا وہ لیتا ہے؟ ارے وہ گونگڑیا کیا نام ہے اس کا, گونگڑیا جو کیا کہہ رہا ہے قرآن سے 24 آیتیں نکالو. کیا کہتا ہے؟ قرآن سے 24 آیتیں نکالو. ہم تم کو مشورہ دیتے ہیں
پروین توگڑیا کے نام ایک لیٹر لکھو جناب پروین توگڑیا صاحب آداب نمسکار، یا جو بھی اپنے اچھے الفاظ سے لکھنا چاہو لکھ دو اس کو، دعوت برکات ہو اور مدد ہو، جو بھی لکھنا ہو لکھ ڈالو، اور اس کے بعد نیچے لکھو میرے محترم ماں بار بار انٹرویو میں پیش کر رہے ہیں کہ قرآن سے 24 آیتیں نکالو، میں اخبار پڑھتے پڑھتے تنگ آ گیا، آپ کے انٹرویو پڑھتے پڑھتے تنگ آ گیا۔ ارے آپ کیوں مسلمانوں کو مشورہ دے رہے ہیں، ہم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ قرآن سے 24 آیتیں نکالو، ہم تو تمہارے اتنے فرما بردار ہیں کہ تم 24 آیتوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے گھر سے پورا قرآن ہی نکال ڈالا ہے، تم 24 آیتوں کو کیوں رو رہے ہو؟ جاؤ آج مشورہ دو اس کو مشورہ دو کہ تم کیوں ہمارے قرآن کی 24 آیتوں کے پیچھے پڑے ہو۔ یہ آج ہماری فرما برداری کا عالم یہ ہے، ہم تو اتنے زیادہ تمہارے اطاعت خودی اور فرما بردار ہیں کہ تم 24 آیتوں کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو اپنے گھروں سے پورا قرآن ہی نکال ڈالا ہے، آج کے بعد مت کہنا 24 آیتیں نکالو۔ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ جو کتاب دنیا میں عزت دینے کے لیے آئے گی اس کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے سمجھنا۔ 18 علم حاصل کرنا ضروری ہے، تب سمجھو گے قرآن۔ منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ جاؤ، بھوجپوری فلمیں تم دیکھ لو، انگلش فلمیں تم سمجھ جاؤ، ساری چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں، بس یہ بدقسمت کتاب قرآن ہی تھی جس کے بارے میں کہہ دو کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، ہمارے بزرگ مولوی جانے ہیں، یہ ہمارے عالم جانے ہیں، یہ بدقسمت کتاب سے قرآن ہی تھی جس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا جائے، یہ بدقسمتی کسی اور کتاب کو نہیں ملی، قرآن ہی کو ملنے کو تھی کہ اسی کے بارے میں اس طریقے کے فتوے دیے جائیں۔ شرم کرو ان مولویوں کو، طلاق کرو، ان کا ڈائنامائٹ کرو جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا والا جسر میں قرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تم کہتے ہو ہماری سمجھنے کی چیز ہے۔ شرم کرنا چاہیے مسلمانوں۔ یہ مولوی اپنا پیٹ کی تونے موٹی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے تو کیا سمجھیں گے؟ جب قرآن ہی چھوڑوا دو گے تو ہم انگلش فلمیں نہیں دیکھیں گے، ہم بھوجپوری گانے نہیں سنیں گے، ہم آج ہندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، ہم آج منطق و فلسفے نہیں پڑھیں گے۔ جب قرآن ہی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج پروین توگڑیا جی مسکراتا ہوگا، ہنستا ہوگا کہ ہم نے تو 24 آیتوں کی بات کری، مسلمان نے تو پورے قرآن کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ سوچیے آپ کیا جواب ہوگا؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کرو، پیچھے پیچھے چلو۔ معلوم ہی نہیں لکھا کیا تو پیچھے کیسے چلیں گے؟ پیچھے چلیں گے کیسے؟ ارے جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اب مولوی ہم کو کیسی تقریریں کر رہا ہے؟ آج کل کے مولوی تقریر کرتے ہیں، دیکھو وہابی نے لکھا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، فلاں مولوی نے لکھا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہمارے مولوی صاحب نے لکھا کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ وہابی لوگ دیکھتے رہیں گے، ہم چلتے رہیں گے۔ یہ ہوتی ہیں آج کل کی تقریریں، جیسے کہ کل جے پور میں ہوئی تھی، اس طریقے کی تقریر ہے، ان تقریروں میں دم نہیں ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، آئے نبی تلاوت کیجیے، اور نبی کو حکم دے کر یہ بتانا مقصد ہے کہ نبی تلاوت سے دور نہیں ہے کہ ہم اس سے کہہ رہے ہیں تلاوت کرو، میرا نبی تو تلاوت کرتا ہی ہے۔ نبی کو حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ پوری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آئے نبی آپ پڑھو گے تو امت پڑھے گی، آپ کہو گے تو امت وہی کام کرے گی، تو ہم نے آپ کو پریکٹیکل کر کے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، آئے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو آپ کی طرف بھیجی گئی۔ تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلیے۔ آپ جانتے ہیں کتاب کون سی کتاب ہے؟ ایک طرف ہم ریلیجن رکھتے ہیں، ایک طرف ہم تورات و زبور، اور تورات اور انجیل، تورات اور انجیل ان دونوں کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ تورات ہے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ، انجیل ہے تو نیو ٹیسٹامنٹ۔
اور جب انجیل اور تورات دونوں کو جمع کر دیا، آج دونوں کو اکٹھا کر کے باندھ دیا، دونوں آج امریکہ اور برٹن یہ دونوں کمپنیاں مل چکی ہیں، دونوں نے امریکہ کو، دونوں نے بائبل کو یعنی انجیل اور تورات دونوں کو ایک ساتھ باندھ دیا اور یہ تقسیم ہو رہی ہے آج، یعنی اس کا نام رکھ دیا ہے مجموعہ بائبل۔ بائبل کے نام کی کتاب پڑھ رہی ہے۔ جب بائبل بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے، اور صرف جب انجیل بولا جائے تو اس سے مراد ہوگا صرف انجیل، اور تورات جب بولا جائے تو اس سے مراد ہوگا اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی یہودیوں کی کتاب یہ۔ تو ایک طرف ہم بائبل کو رکھ لیتے ہیں یعنی انجیل اور تورات دونوں کو رکھ لیتے ہیں، اور ایک طرف ہم ویدوں کو رکھ لیتے ہیں، ایک طرف ہم قرآن کو رکھ لیتے ہیں۔ آؤ پہلا سوال کرتے ہیں، آئے انجیل بتا تو کیسی کتاب ہے؟ آپ سوال کرو آئے تورات تو بتا کہ تو کیسی کتاب ہے۔ اور ایک طرف ہم اپنے بھائیوں کی کتابوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ویدوں سے، کہ تم بتاؤ کہ کیسی کتاب ہے۔ اور ایک طرف ہم قرآن سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آئے قرآن تو کیسی کتاب ہے۔ راہبوں سے، پادریوں سے، پنڈتوں سے، مولویوں سے سوال کر لو، عیسائی خاموش رہے گا، پادری راہب خاموش رہے گا، یہودی پنڈت خاموش رہے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ کیسی کتاب ہے۔ اور مولوی صاحب فوراً جواب دیں گے قرآن کا جواب، قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن کھولتے ہی آپ کو ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ریب کہا ہے، یہاں شک بھی کہا جا سکتا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا شک فیہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس میں شک نہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا، لا ریب فیہ کہا گیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ریب کہاں کہا جاتا ہے اور شک کا لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں 12 بنکی سے آیا ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں مولوی صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ارے اتنی جلدی 12 بنکی سے کیسے آ گئے، یہیں کہیں رہے ہوں گے، آس پاس چلے آئے، یعنی آپ کو میرے بارے میں شک ہو گیا، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا شک، یعنی میرے یقین اور شک دونوں کا احتمال ہو جس کے اندر، اس کے لیے شک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں بنارس سے، ہاں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اب یہ شک ہے، یہ شک ہے، اور جس کے اندر شک ہو ہی نہیں، کوئی ممکن ہی نہ ہو، جیسے کوئی بوڑھا آدمی یہ کہے کہ اب میری جوانی نہیں لوٹے گی، تو اب اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح کہہ رہا کہ یہ ریب ہے۔ تو اسی ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ریب کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش ہونے کا امکان باقی ہی نہ ہو۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں بالکل شک ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ چیز، یہ کتاب اتنی صحیح ہے کہ اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی تمہارے اندر نہیں آ سکتا ہے، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جواب دیا جا رہا ہے بالکل سچی ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ سوال کرو دوسری کتابوں سے کہ وہ کب اتری ہے، کن لوگوں کے لیے اتری ہے؟ بائبل خاموش، انجیل و تورات خاموش، زبور خاموش، رگ وید اتھرو وید سام وید یجروید خاموش، مہابھارت خاموش، منوسمرتی خاموش، گیتا خاموش، رامائن خاموش، قرآن خاموش، ساری کتابیں خاموش۔ پوچھو اے قرآن تو کن لوگوں کے لیے آیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہم دوسرے الفاظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے بھائی یہ نہ کہہ بیٹھے سوامی جی والا جملہ، یہ قرآن تو متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں گویا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن برجبہ دوسری جگہ اس طریقے سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں ھدی للمتقین کا ہے، اے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ متقیوں ہی کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن ساری کائنات کے لیے، سمپورن مانو
संपूर्ण मानव गण के लिए, सारी इंसानियत के लिए ये कुरान हिदायत है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, हिदायत की बातें, आयतें, निशानियां मौजूद हैं। हक और बातिल को अलग अलग करके रख दिया है इस कुरान के अंदर। आए लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। उनको तुम अपने अपने मौलवी और पीर और मुरीदों के आधार पे तय न करो। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, ये कुरान हिदायत की वाज़ेह निशानियां लेके आई है और इस कुरान ही के अंदर हक और बातिल की वाज़ेह निशानियां मौजूद है। इस कुरान से हक और बातिल को समझा जा सकता है, किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कुरान और कुरान की शरह है, हदीसें, हम इन दोनों चीजों से अपने मसले हल कर सकते हैं, किसी और तीसरी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। मां अताकुम रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो देते बोले। और एक जगह क्या कहा है, मां यंते को आने हवा, नबी की बात पर भी कोई शक कर सकता है। मां यंते को आने हवा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से और अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता। अन कहा है, अन मां यंते को आनिल हवा, अन कहाँ आता है आपको मालूम है? यहाँ ये नहीं कहा गया मां यंते को दिल हवा, नहीं, मां यंते को आनिल हवा। अरबी के तलबा बैठे हैं, जानते होंगे, इंशाअल्लाह मियां आमिर जिन्होंने पढ़ी होगी और हिदायत वगैरह पढ़ी होगी, वो जानते हैं अन तजावुज, अन तजावुज के लिए आता है। जब कहा जाता है रमैतु सहमा आनिल कौस, जैसे मिसाल दी जाती है रमैतु सहमा आनिल कौस, मैंने कमान से तीर को फेंका, मैंने तीर को फेंका, ये कमान में तीर लगाया, तीर जब गिरा तो कहाँ तीर और कहाँ कमान, तीर उधर गिरा कमान, तो जितनी दूरी तीर में और कमान में, यानी कमान और तीर से बहुत दूर हो गया और तीर कमान से बहुत दूर हो गया, जितनी दूरी इसके दरमियान है, बस आनिल हवा, मेरे नबी की जबान और ख्वाहिश में और बातचीत में उतनी ही दूरी है जितनी कमान और तीर में दूरी है। यानी मेरा नबी ख्वाहिश से बोलने से इतना ही दूर है जितना तीर कमान से निकलने के बाद दूर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नबी ख्वाहिश से नहीं बोलता, बल्कि ख्वाहिश तो उसके बहुत दूर चली गई है। ख्वाहिश से नहीं बोलता, वो जो कुछ भी बोलता वो अल्लाह के हुक्म से बोलता है। अब हम और आप गौर करके देख लें कि अल्लाह के नबी ने जब अपनी ख्वाहिश से नहीं बोला, अल्लाह के हुक्म से बोला, जिसकी शरीयत को और जिसकी बातों को अपने पैरों से रोक रहे हैं और कुचल रहे हैं, इस वजह से कुचल रहे हैं। और ये और वजह क्या है कुचलने की? नहीं, बात तो सही है, लेकिन हम इसलिए नहीं मानेंगे कि हमारे बड़े बड़े लोग नहीं मानते आए, हमारे बुजुर्ग नहीं मानते आए। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने बुजुर्गों को और अपने पीरों को इससे ज्यादा बड़ा समझ रखा है, अपने मौलवियों को इससे ज्यादा बड़ा समझ रखा है। अल्लाह ताला तो ये कह रहा, मां यंते को आनिल हवा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। और मां अताकुम रसूल, मां भी मौसूला, जो दे वो ले लो। मां अताकुम रसूल का और अर रसूल भी कहा, मां अताकुम रसूल, रसूल कब हुए? 40 साल के बाद, जब नबूवत मिल गई। 40 साल से पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह थे और 40 साल के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे और 40 साल के बाद आप कोई भी काम अपनी मर्जी से किया ही नहीं। यहाँ तक कि आपने हज़रत आयशा से भी शादी की तो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत के बाद ही शादी की है। मेरे भाइयों, आपका 40 साल के बाद कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इसलिए कहा माता तुमुर रसूल, मेरे नबी ने 40 साल के बाद यानी अल्लाह के हुक्म से जो कुछ भी किया वो ले लो। वहां नहा कुमार हो, जिन कामों से रोका उससे रोका, जिनसे भी रोका, और जो दिया वो ले लो। नबी ने दिया तो है, लेकिन हम परखेंगे कसौटी पर अपने बुजुर्ग की। नबी की बात तो है, लेकिन मेरे बुजुर्ग की कसौटी पर उतरेगी तो माने। बुजुर्ग की बात को रखना चाहिए था कसौटी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की। नहीं, बुजुर्ग की बात है, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसौटी पर पूरी नहीं उतरेगी हम नहीं मानेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, नबी की जबान से जुमला निकला, हमने हदीस पढ़ी, लोगों ने क्या कहा, नहीं हम इसको परख के देखेंगे कि मेरे बुजुर्ग के नजदीक है या नहीं। देखिए गुड़िया वाला केस जो आया था आपके इलाके में ही तो हुआ है, बनारस कितना दूर है आपके यहाँ से? अरे गुड़िया और सॉफ्टवेयर वाला मीटर, तलाक वाला मीटर, 3 साल फौज में रहा और रहने के बाद चला आया
اور کتنا میڈیا والوں نے اچھالا، میں نے بھی اس کو دیکھا، ہم نے کہا دیکھا ذرا سب کو بلایا لیکن ہم لوگوں کو طلاق دے دی. کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ بولیں گے قرآن، یہ بولیں گے حدیث، یہ بولے گا نبی کی بات، یہ بولیں گے نبی کی بات، ہم بولیں گے اپنے بزرگ کی بات، یہ کہے گا، ہم کہیں گے ہدایہ اور در مختار، یہ کہے گا قرآن حدیث بخاری مسلم، تو ظاہر بات ہے کہ دال نہیں کرے گی. اس لیے 2 عالموں کو بلا لیا، 3 سے کو چھوڑ دیا. جبکہ ہندوستان میں اگر بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر اہل حدیث بھی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. لیکن آج اہل حدیثوں کو کس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا ہدایہ میں لکھا، یہ کہے گا بخاری کا مسئلہ ہے، وہ کہے گا در مختار میں لکھا، یہ کہے گا مسلم کا مسئلہ ہے، وہ کہے گا قرآن ہے میرے ایمان کے نزدیک ایسا، یہ کہے گا اللہ کے رسول کے نزدیک ایسا ہے. تو معاملہ وہاں گڑبڑائے گا. لوگ کہیں گے نبی پر ایمان لائے کہ ایمان پر ایمان لائے، وہاں معاملہ گڑبڑائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج یہ اس کو نکال دو، اس کو ہٹائی تو چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتے ہو ان کو؟ نہ رہے گی بات، نہ بجے گی بانسری. یہ آج سوچ کر پلاننگ طریقے سے منصوبے بنائے جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں خیر وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو اس کتاب کی جو اتاری گئی، اور اس کتاب کی حقانیت اور صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اس سے وہ مسائل حل کیے جو اور کتابیں نہیں پیش کر پا رہی ہیں. اور کتابوں سے پوچھو اے رگ وید بتا تم کس مہینے میں آئی، چیت میں، آষاڑ میں، کس میں آئی؟ خاموش. بائبل سے پوچھو کس میں آیا، ستمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، خاموش، کچھ نہیں جواب دیا. ساری کتابیں خاموش. قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن چیخ کر آپ کو جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل ہوا. اور اے پوچھنے والے تو صرف مہینہ ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ ہم تو تجھے اتنی باریکی بتاتے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن دن میں نہیں اترا، رات میں اترا، وہ بھی رمضان کی آنے والی 5-7 راتوں میں سے کسی ایک رات میں قرآن کا نزول ہوا. 4 راتیں نہیں جانیں گے ہم تو 27 میں ہی جانیں گے. کیوں؟ شاید اسی میں اترا، شاید اسی میں اترا ہو. 27 کو بڑی اہمیت دے دی گئی ہے، حالانکہ اہمیت کی رات نہیں ہے، وہ 5 راتیں اور بدلتی بھی رہتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29 ہوتی بھی رہتی ہے. لیکن نہیں صاحب ہم تو 27 ہی کو زیادہ جانیں گے. اور کل دیکھا تھا آپ نے، کل پتا نہیں ایسی آتش بازیاں چھوٹ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اللہ جانے یہ مسلمانوں کا تہوار شب برات ہے یا مجوسیوں کا تہوار ہے یہ کیا ہے. آج کا ایسے پٹاخے چھوٹ رہے تھے، میری تقریر ہونا تو بھر ہو گئی تھی. لیکن قسمت اچھی تھی کہ لاسٹ میں ٹائم ملا تھا، اس وقت پٹاخوں میں کچھ کمی آ گئی تھی، اتنے پٹاخے چھوٹ رہے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ مجوسیوں کی ساتھ جو مشابہت اختیار کر رہے ہو نا، کہیں ایسا ہو کہ ہمارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو جائے. مسلمانوں اپنی حلال کمائی کو، پیسوں کو تم آگ میں مت جلاؤ، یہ آگ میں جلانا نہیں ہوا. اچھا ایک بات، ایک بیٹا 100 کا نوٹ لے کے جائے اور آج چولہے میں جل رہی آگ جل رہی ہو اس میں ڈال دے تو باپ ڈالنے دے گا؟ 100 کا نوٹ آئے گا توڑتا ہوا پکڑ ہے، وقت دیں گے 100 روپے. صبح سے لے کے شام تک میں نے رکشہ چلایا اور تو 100 روپے چولہے میں جھونک رہا. لیکن وہی بیٹا 100 روپے کے انار ہیں اور کیا کیا وہ پھلجھڑی ہے اور آتش بازی کا سامان لاتا، حالانکہ قسم وہی ہے کہ وہ آگ میں جلایا نہیں ہے لیکن آگ خرید کے لایا. بعد میں لے کے باپ کا یہ شوق ہے بچے کا. ارے بے غیرت، اگر یہ شوق ہے تو اس کو چولہے میں ڈالنے کا بھی شوق تھا، اس کو کیوں نہیں مان لیا تو نے شوق؟ وہ بھی تو شوق تھا، شوق میں جلا رہا تھا، جلانے دیتا نہیں، اس کو نہیں جلانے دیا. اور یہ چیز خرید کے لایا تو خریدنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں، چلو ٹھیک ہے بچہ شوقی تو پورا کر رہا، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی قوم میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو قرآن جواب دے رہا ہے ان تمام چیزوں کا. میرے پیارے ساتھیو آئیے ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو. قرآن نے جو چیلنج کیا ہمارے محترم نے بھی کہا، کتنا زبردست چیلنج، اور چیلنج بھی کیسا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، دیکھیے یہاں پر بھی ریب کا شک نہیں کہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہو رہا جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، مسئلہ حل کرتے رہنا۔ آپ سے کہا ہے بندہ نبی کو، مسئلہ یہی حل ہوتا جائے گا۔ اللہ کے نبی بندے سے نور نہیں تھے، قرآن کی آیت سے مسئلہ حل کرتے چلیے، زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر، ذرہ برابر بھی اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ قرآن کی طرح کوئی ایک سورت ہی لاؤ۔ ہمارے استاد اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کا ایک جمع غفیر ہے، پوچھئے کیا تھا؟ سورت من مثلہ، نکرہ استعمال کیا ہے، نکرہ کوئی ایک سورت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سورہ بقرہ کی طرح ہی 2.5 پارے کی سورت لے کے آؤ، نہیں، تم سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جاؤ یہ 3 آیتوں کے برابر ہی سورت بنا کے لے آؤ۔ بسورت من مثلہ، ایک سورت ہی کیا ہوتی ہے۔ اور نکرہ کا مطلب تبادلہ کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی سورت لے کے آؤ، کوئی ضروری نہیں کہ 2.5 پارے کی سورت بقرہ کی طرح تبھی ہم مانیں گے، نہیں، قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے وہ لے لو اور اسی کی طرح لے کے آ جاؤ۔ نہیں لا سکتے، کیوں؟ بھائی اللہ جانتا نہیں بنا پائیں گے، کیوں؟ تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز موجود نہ ہو اس کو موجود کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایجاد ہے، تخلیق نہیں ہے۔ کیوں؟ زمین سے پلاسٹک اللہ نے پیدا کی ہے، ڈنڈا یہ لوہا اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے، جو چیز اللہ پیدا کر چکا ہے تو ہم نے کیا پیدا کیا؟ کچھ نہیں۔ تخلیق اس کو کہتے ہیں جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا، یہ ہے تخلیق۔ اور قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جب وہ مخلوق ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے کلام، جب اللہ کا کلام غیر مخلوق نہیں ہے تو پھر تو اس کو بنا پائے گا؟ یہ تو مکھی تو ایک مخلوق ہے اللہ کی نا، اللہ کی ایک مخلوق ہے مکھی، اور اللہ نے چیلنج دیا، کیا کہا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور حاجتیں اور منتیں مانگتے ہیں، کسی اور کو مشکل کچھ سمجھتے ہیں، ان سے کہو کیا